السلام علیکم دوستو آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو صلاح الدین ایوبی کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہوں گے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ان کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کل کے ہمارے نوجوانوں نے اپنا ہیرو فلمی سپر سٹاروں جیسے بڑے بڑے نامچین لوگوں کو بنا رکھا ہے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے وہ اپنے اسلامی اتہاس کے ان بڑے لوگوں کو بھول چکے ہیں جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں مسلمان پائے جاتے ہیں۔ دوستو، فلسطین میں موجود مسجد اقصی، جسے بیت المقدس کے نام سے بھی جانتے ہیں، وہ دنیا کی اکلوتی ایسی جگہ ہے کہ جس جگہ پر 3 دھرموں کے ماننے والے لوگ اپنا اپنا حق جتاتے ہیں۔ یعنی مسجد اقصی ایک ایسی جگہ ہے جس کو مسلمان، عیسائی اور یہودی تینوں ہی مذہب کے لوگ بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، لیکن مسلمان لوگ بیت المقدس کو اپنی جان سے بھی زیادہ مانتے اور پیار کرتے ہیں، اور بیت المقدس کو اسلام کا دل مانا جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بیت المقدس مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، یعنی کعبہ شریف سے پہلے مسلمان اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں بیت المقدس کو اتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ یعنی کعبہ شریف کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کسی مسجد کا ہے تو وہ مسجد اقصی یعنی بیت المقدس ہے، اور ہمیشہ سے تینوں مذہب کے لوگ اس پر اپنا حق جتاتے آئے ہیں، اور اس کے لیے بہت جنگیں بھی ہوئی ہیں، اور یہ کبھی یہودیوں کے ہاتھ میں رہا، کبھی عیسائیوں کے، اور کبھی مسلمانوں کے ہاتھ میں بھی آیا ہے۔ لیکن افسوس آج یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے تقریباً نکل چکا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے بہادر یودھا کے بارے میں کہ جس نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، یعنی جیت لیا تھا، جس شخص کو دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ لیکن سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کو جتنی عزت کی نگاہ سے مسلمان دیکھتے ہیں، اتنی ہی عزت کی نگاہ سے دوسرے مذہب کے لوگ، خاص طور سے عیسائی لوگ بھی دیکھتے ہیں۔ حالانکہ پوری دنیا یہ اچھی طرح سے جانتی ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہی بیت المقدس کو عیسائیوں سے فتح کیا تھا، یعنی عیسائیوں سے ہی چھینا تھا۔ لیکن اس کے باوجود ایسی کیا وجہ ہے کہ عیسائی لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہت ہی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ تو چلیے آج کی ویڈیو میں ہم ان ساری باتوں کو آسانی سے سمجھتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی پیدائش 1138 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کا پورا نام سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب تھا۔ آپ کی حکومت کو ایوبی حکومت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کی اگوائی میں آپ کی فوج نے بہت سارے علاقوں کو فتح کیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو اسلام میں اتنی زیادہ اہمیت دینے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا یودھا ہے جنہوں نے بیت المقدس کو عیسائیوں سے فتح کیا تھا اور اس پر مسلمانوں کی حکومت قائم کر دی تھی۔ عیسائیوں نے جب مسلمانوں سے بیت المقدس کو چھین لیا تھا تو مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے تھے۔ بیت المقدس کی کہانی شروع ہوتی ہے کافی لمبے وقت سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کر لیا تھا، یعنی جیت لیا تھا، اور اس کے بعد تقریباً 3 صدیوں سے زیادہ یہ مسلمانوں کے قبضے میں ہی رہا۔ لیکن پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے مسلمان کمزور پڑنے لگے۔ مسلمان چھوٹے چھوٹے فرقوں میں بٹ گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت کی جو مسلمان حکومت تھی وہ کمزور پڑ گئی، اور دھیرے دھیرے فلسطین اور سیریا جیسے علاقوں پر عیسائیوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور آخرکار سن 1099 میں عیسائیوں نے مسلمانوں سے بیت المقدس کو چھین لیا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں سے جب بیت المقدس نکل گیا اور وہاں پر عیسائیوں کی حکومت ہو گئی تو پوری اسلامک دنیا میں ماتم چھا گئی، کیونکہ یقیناً بیت المقدس کو اسلام میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، یا یوں کہیں تو بیت المقدس اسلام کا ایک دل ہے۔ بس اسی وجہ سے ہر مسلمان پریشان تھا کہ اب کیا ہوگا۔ عیسائیوں نے فلسطین میں لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا، چھوٹے چھوٹے بچے، بوڑھے، عورتوں، کسی کو نہیں چھوڑا، اور حالت ایسی ہو گئی کہ پوری فلسطین کی زمین مسلمانوں کے خون سے لال ہو گئی۔ اس کے بعد کئی بار مسلم بادشاہوں نے بیت المقدس کو فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن لاکھوں قربانیوں کے باوجود بھی کامیابی نہیں ملی۔ آخرکار وقت بدلتا گیا، اور پھر پیدائش ہوئی ایک ایسے شخص کی جس کا نام نور الدین زنگی تھا۔
نور الدین زنگی نے اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لیا تھا کہ چاہے جو ہو جائے مجھے بیت المقدس کو جیتنا ہے، اور انہوں نے ایک ایسا ممبر بنوایا تھا جو بیت المقدس کو جیتنے کے بعد وہ اس کے اندر رکھنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ نور الدین زنگی کی فوج میں ایک ایسا سپاہی تھا جس کا نام صلاح الدین ایوبی تھا۔ دھیرے دھیرے صلاح الدین ایوبی نے اپنی ہوشیاری اور بہادری کے دم پر بڑے سے بڑا پد حاصل کرنا شروع کر دیا تھا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ صلاح الدین ایوبی کو مصر کا گورنر بنا دیا گیا، اور جب نور الدین زنگی کی وفات ہو گئی تو کوئی بھی ایسا قابل شخص نہیں تھا جو ان کی بادشاہت کو سنبھال سکے۔ اس لیے سبھی لوگوں نے رائے مشورہ کر کے سلطان زنگی کی پوری حکومت صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں میں دے دیا، اور اس طرح صلاح الدین ایوبی کو وہ موقع ملا جس کا وہ بہت لمبے وقت سے انتظار کر رہے تھے، یعنی بیت المقدس کو فتح کرنے کا۔ صلاح الدین ایوبی نے مصر کی بادشاہت سنبھالتے ہی اپنا ایک مقصد بنا لیا تھا، اور وہ مقصد تھا بیت المقدس کو فتح کرنا۔ اس کے دماغ میں ایک ہی چیز چلتی رہتی تھی کہ کیسے ہم اپنے باپ داداؤں کی چھینی ہوئی چیز کو واپس لیں، اور سب سے بڑی حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ جس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کو بادشاہت سونپی گئی تھی اس وقت ان کی عمر 21 سے 22 سال تھی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کتنے قابل تھے۔ کہا جاتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کو ایسے وقت میں بادشاہت سونپی گئی جس وقت مصر کے حالات بہت خراب تھے۔ مسلمان چھوٹے چھوٹے گروپ میں بنٹ چکے تھے، زناکاری اور شراب پینا بہت عام ہو چکا تھا۔ اب سلطان ایوبی کے سامنے بڑی بڑی چنوتیاں تھیں۔ جہاں ان کو بیت المقدس فتح کرنا تھا، وہیں دوسری طرف اپنے معاشرے سے بری عادتوں کو یعنی شراب اور زنا کی برائیوں کو بھی ختم کرنا تھا۔ مصر کے حالات اس وقت اتنے خراب ہو چکے تھے کہ ایک مسلمان اور غدار کو پہچاننا بڑا مشکل تھا، کیونکہ وہاں پر ایک طرف عیسائی مسلمانوں کے بھیس میں گھس چکے تھے، تو وہیں دوسری طرف عیسائیوں نے مسلمانوں کو پھوڑنے کے لیے اپنے جاسوس لگا رکھے تھے، اور اس وجہ سے اپنے اور بیگانے کو پہچاننا بڑا مشکل ہو گیا تھا۔ اس زمانے میں عیسائی حکومت میں خوبصورت لڑکیاں اور شراب دونوں کو ایک ہتھیار کی طرح استعمال کیا جاتا تھا، یعنی اپنے سے طاقتور دشمنوں کو کمزور کرنے کے لیے شراب اور لڑکیوں کا سہارا لیا جاتا تھا۔ لیکن افسوس، ان کی اس ناپاک سازش میں بہت سے مسلم حکمران پھنس چکے تھے۔ دوستو، جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کرنے کا ارادہ کیا تو ان کی اس ارادے کی خبر بھی مسلم غداروں کے ذریعے مصر سے فلسطین پہنچ گئی۔ لہٰذا جب بیت المقدس کے بارے میں عیسائی حکومت کو یہ پتہ چلا کہ صلاح الدین ایوبی نام کا ایک طاقتور سپاہی پھر سے ان کی زمین پر قبضہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، تو ان لوگوں نے صلاح الدین ایوبی کے خلاف بھی وہی چال چلی جو ہمیشہ سے چلتے آ رہے تھے، یعنی شراب اور لڑکیوں کا استعمال کرنا۔ خیر دوستو، مصر کی اسلامی فوج کے اندر ایک کمانڈر تھا جس کا نام تھا نازی۔ یہ دیکھنے میں تو مسلمان تھا لیکن اندر سے عیسائیوں کا جاسوس تھا۔ بیت المقدس کے عیسائیوں نے اس جاسوس کے ذریعے سے کئی بار یہ کوشش کی کہ صلاح الدین ایوبی کو شراب پلائی جائے، اور نازی نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ وہ صلاح الدین ایوبی کو شراب پلائے، لیکن صلاح الدین ایوبی نے اس کی چال کو کامیاب نہیں ہونے دیا، اور شراب کو پینا تو دور ہاتھ تک نہ لگایا۔ آخرکار جب نازی کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ صلاح الدین ایوبی شراب کو کبھی نہیں پئیں گے، تو اس نے ناکام ہو کر اپنا دوسرا پیترا اپنایا، اور وہ تھا لڑکیوں کا استعمال کرنا۔ اس لیے اس نے ایک رات ایک خوبصورت لڑکی کو اپنے اس کام کے لیے راضی کیا، اور صلاح الدین ایوبی کے پاس گیا، اور اس نے سلطان ایوبی سے کہا کہ سلطان، ایک لڑکی آئی ہے جو بہت دور سے سفر کر کے آئی ہے، اور وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے کیونکہ وہ بہت پریشان ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو اس لڑکی کو جلد سے جلد اندر بلا لیا جائے۔ حالانکہ نازی کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ نازی نے سلطان ایوبی سے کہا کہ وہ لڑکی اس بات کے لیے بھی ضد کر رہی ہے کہ وہ آپ سے اکیلے میں ملنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ آپ سمجھ چکے تھے کہ یہ نازی عیسائیوں کا جاسوس ہے اور یہ آپ کو کس جال میں پھنسانا چاہتا ہے۔ لہٰذا صلاح الدین ایوبی نے فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، میں اپنے خیمے میں جا رہا ہوں اور اسے میرے خیمے میں بھیج دیا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاں کرنے کے بعد اس غدار کمانڈر نے اس لڑکی سے یہ کہا کہ تمہیں خیمے کے اندر جا کر
صلاح الدین ایوبی کے ساتھ غلط حرکت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے جال میں پھنسانے کی پوری کوشش بھی کرنی ہے، اور پھر اس نے اس لڑکی سے وعدہ کیا کہ اگر تو صلاح الدین ایوبی کو ایک گلاس بھی شراب پلا دے گی تو تجھے وہ سب کچھ ملے گا جو تو چاہے گی۔ بس اسی ارادے کے ساتھ وہ لڑکی صلاح الدین ایوبی کے خیمے کی طرف گئی، لیکن جیسے ہی وہ لڑکی سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے اندر پہنچی تو فوراً سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے کندھوں سے چادر اتار کر اس لڑکی کو دے دیا اور اس سے یہ کہا کہ اس چادر سے اپنے بدن کو ڈھک لو۔ یہ سنتے ہی وہ لڑکی بہت شرمندہ ہوئی۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بڑے ہی نرم انداز میں اس لڑکی سے یہ سوال پوچھا کہ لڑکی، تمہارے ماں باپ کون ہیں؟ یہ سن کر وہ لڑکی خاموش ہو گئی، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے ماں باپ کون ہیں۔ اس لیے کیونکہ اس وقت عیسائی حکومت میں یتیم بچوں کو قیدی بنا لیا جاتا تھا، اور ان میں سے جو بھی خوبصورت لڑکیاں ہوا کرتی تھیں ان کی بچپن سے ہی اسی کام کے لیے پرورش کی جاتی تھی۔ اس کے بعد وہ لڑکی سسک سسک کر رونے لگی اور حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہنے لگی کہ ان لوگوں نے مجھے آپ کے ساتھ غلط کام کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، اور آپ نے اس لڑکی سے کہا کہ جاؤ اور اپنے سرداروں سے کہنا کہ تم نے جو کام سونپا تھا وہ میں نے پورا کر دیا ہے۔ اس لڑکی نے جا کر اپنے سرداروں سے یہی کہا، اور اس لڑکی کی یہ بات سن کر سارے عیسائی لوگ خوش ہو گئے۔ انہیں یہ لگا کہ شاید وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے۔ اگلی صبح ہوتے ہی نازی کمانڈر، یعنی جو عیسائیوں کا جاسوس تھا اور مسلمانوں کی فوج میں رہا کرتا تھا، اس نے یہ افواہ پھیلانا شروع کر دیا کہ دیکھو ہمارا سلطان ایک شرابی اور زناکار ہے۔ سارے لوگ یہ سن کر حیران ہو گئے اور لوگوں کی آپس میں تکرار شروع ہو گئی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے سے باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پورے محل میں یہی ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوراً کہا کہ تم لوگ مجھ پر اتنے بڑے بڑے الزام لگا رہے ہو، کم سے کم ایک بار اس لڑکی سے تو پوچھو جس کے بارے میں یہ نازی کمانڈر دعویٰ کر رہا ہے۔ لہٰذا اس لڑکی کو بلایا گیا اور اس لڑکی نے سارے لوگوں کے سامنے یہ جواب دیا کہ قسم ہے مجھے اس خدا کی جس کو میں مانتی ہوں، میں نے اپنی زندگی میں سلطان صلاح الدین ایوبی سے زیادہ شریف اور نیک انسان نہیں دیکھا ہے، کیونکہ رات بھر ان کے خیمے میں رہنے کے باوجود بھی انہوں نے میرے ساتھ کوئی غلط کام کرنا تو دور، میری طرف غلط نگاہ سے بھی نہیں دیکھا۔ لہٰذا جب لڑکی نے یہ جواب دیا تو سارے لوگوں کے سامنے اس نازی کمانڈر کا مذاق بن گیا اور اس کا منہ کالا ہو گیا۔ جب یہ عیسائی شراب اور لڑکی دونوں سازشوں سے ناکام ہو گئے تو اس کے بعد بھی ان لوگوں نے لگاتار صلاح الدین ایوبی کے خلاف سازشیں کرنا بند نہیں کیا، لیکن وہ ہر سازش میں ناکام ہوتے جاتے تھے۔ لہٰذا ان لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ آخر سلطان ایوبی سے کیسے نپٹا جائے، ورنہ ایک دن وہ آئے گا اور ہم سے اس بیت المقدس کو چھین لے گا۔ آخرکار جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر کی تمام مصیبتوں سے چھٹکارا پا لیا اور مصر میں جب اپنی حکومت کو بہت زیادہ مضبوط کر لیا تو انہوں نے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا، اور آخرکار صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کو ساتھ لے کر بیت المقدس کے لیے نکل پڑے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے لوگوں میں جہاد کرنے کا جذبہ کوٹ کوٹ کر ایسا بھرا ہوا تھا کہ ان لوگوں کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا، بیت المقدس کو فتح کرنا۔ اور پھر جب ہتین کے میدان میں عیسائی اور مسلمانوں کی فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو بہت خطرناک جنگ شروع ہوئی کہ جس میں صلاح الدین ایوبی کی فوج دھیرے دھیرے بیت المقدس کی طرف بڑھنے لگی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کی ہمت بڑھانے کے لیے خود بھی اس جنگ میں شامل تھے، اور ہزاروں عیسائی فوجیوں کو قتل کر کے بہت سارے فوجیوں کو قید کر لیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے گھوڑے کی رفتار بڑھائی اور بیت المقدس پر اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا، اور پھر اسی دن سے عیسائی حکومت وہاں سے ختم ہو گئی اور مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی پوری فوج کے ساتھ بیت المقدس کے اندر گئے۔ جب بیت المقدس کو مسلمانوں نے جیت لیا تو وہاں کے عیسائی لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ شاید ان کو بھی قتل کر دیا جائے گا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جیسا اس وقت کی عیسائی فوجوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فدیہ لے کر یعنی ٹیکس لے کر انہیں وہاں رہنے کی اجازت دے دی، اور جو لوگ غریب تھے فدیہ یعنی ٹیکس نہیں دے پا رہے تھے ان کا فدیہ، ان کا ٹیکس خود سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے بھائی نے ادا کیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے
नूरुद्दीन जंगी का वो बनवाया हुआ मेंबर भी बैतुल मुक़द्दस के अंदर बिठा दिया और इस तरह नूरुद्दीन जंगी की ख्वाहिश सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूरी की। फिर जब बैतुल मुक़द्दस की फ़तह की खबर पूरी दुनिया में हवा की तरह फैल गई कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नाम के एक शख्स ने बैतुल मुक़द्दस को फ़तह कर लिया है, तो तमाम ईसाई हुकूमतों में तहलका मच गया और देखते ही देखते सभी ईसाई हुकूमतें एक हो गईं। इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इस तरह के सभी देशों ने मिलकर एक फ़ौज तैयार की। इंग्लैंड का बादशाह रिचर्ड और फ्रांस का बादशाह फिलिप अपने फ़ौजों को लेकर फ़िलिस्तीन की तरफ निकल पड़े, जिसमें ईसाई फ़ौजों की तादाद लगभग 6 लाख थी और वहीं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तादाद कुछ हज़ारों में थी। लेकिन इसके बावजूद भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 3 से 4 साल तक ईसाइयों का मुकाबला करते रहे। आखिरकार ईसाइयों को जब ये लगने लगा कि अब उनके हाथ कुछ नहीं आने वाला, तो उन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से सुलह करके वापस जाने का इरादा किया और आखिरकार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यह साबित किया कि वो अपने ज़माने के सबसे मजबूत और होशियार कमांडर हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक बहादुर और निडर योद्धा होने के साथ साथ बहुत नेक दिल इंसान भी थे। वो हमेशा बहुत ज़्यादा सदका किया करते थे। वो हर गरीब इंसान को अपने सीने से लगाया करते थे और उससे मोहब्बत से बातें किया करते थे। वो अपनी हुकूमत में हमेशा उन लोगों से मिलना ज़्यादा पसंद किया करते थे जो गरीब और कमज़ोर किस्म के हुआ करते थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी दौलत कमाई वो ज़्यादातर गरीबों में ही बांट दिया। उनके पास इतनी दौलत कभी जमा ही नहीं हो पाई कि वो हज कर सकें। हालांकि उनकी हमेशा से ही ख्वाहिश थी कि एक बार ज़रूर हज करें, लेकिन वो जंगों में इतना ज़्यादा मसरूफ़ रहे कि उन्हें इसका मौका ही ना मिल पाया। और दूसरी वजह उनके पास दौलत ना होने की भी है। आप मुस्लिम और गैर मुस्लिम हर एक के साथ बराबरी से मिला करते थे। लिहाजा आपकी इसी नरमी और दरिया दिली की वजह से ही ईसाई लोग आपकी आज भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की नेक दिली का अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि जब आपकी वफ़ात हुई तो आपने अपनी नस्लों के लिए विरासत में कुछ नहीं छोड़ा था। आपके इस दुनिया से जाने के बाद आपकी विरासत में सिर्फ एक घोड़ा, एक तलवार, एक ज़िरा, एक दीनार और सिर्फ 36 दिरहम थे और इन तमाम चीज़ों की कीमत मिलाकर भी इतनी कीमत नहीं बन पाई थी कि उस कीमत से आपके दफनाने का इंतज़ाम किया जा सके। लिहाजा आपके दफनाने का खर्चा भी उस वक्त के खलीफा ने उठाया था। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जिस शख्स ने पूरी ज़िंदगी भर हुकूमत की, उसके बावजूद भी उसने अपने लिए इतना पैसा भी नहीं बचाया कि जिन पैसों के ज़रिए से सिर्फ उनके दफनाने का काम ही पूरा किया जा सके। तो मेरे दोस्तों, देखा आपने, ये हैं हमारे असली हीरो। तो मेरे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।